السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، لیکن شاید زندگی کی اس خوبصورتی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کیا۔ میں آج اس موڑ پر کھڑی ہوں جہاں مجھے زندگی جینے سے زیادہ آسان زندگی کو ختم کر دینا لگتا ہے۔ بہرحال میں اس امید سے اپنی کہانی آپ لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں کہ شاید میری کہانی سے کوئی لڑکی سبق سیکھ لے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ ابا ایک بیکری پر کام کرتے تھے اور یہی ہمارے گزر بسر کا ذریعہ تھا۔ میرے علاوہ میری ایک بڑی بہن تھی جو امی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ کہنے کو تو ہم دونوں بہنیں تھیں، مگر کوئی بھی عادت ایک جیسی نہیں تھی۔ وہ تو اللہ کی گائیں تھی، جیسے امی ابو نے کہہ دیا وہ اس کے لیے پتھر پر لگی لکیر بن جاتی۔ کبھی اس نے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، لیکن میں بالکل اس کے برعکس تھی۔ کھانے سے لے کر پہننے تک ہر چیز اپنی مرضی اور پسند سے کرتی تھی۔ اگر کوئی چیز ہماری اوقات سے باہر ہوتی تو وہ بھی ضد کر کے امی ابو کو مجبور کر دیتی۔ مجھے پیسوں سے بہت پیار تھا اور سوچ رکھا تھا شادی کروں گی تو کسی امیر زادے سے جو میری ساری خواہشات کو پورا کر سکے۔ دن گزرتے گئے اور میں نے اپنا ماسٹر مکمل کر لیا۔ ادھر امی ابو کو بڑی بہن کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ آخرکار بڑی سوچ بچار کے بعد گھر والوں نے میری بہن ردا کی شادی ہمارے ہمسائے اسد کے ساتھ طے کر دی۔ گھر میں سب خوش تھے سوائے میرے۔ ردا بھی اس رشتے سے خوش تھی۔ میں نے ردا سے کہا وہ صاف انکار کر دے، کیونکہ اسد ایک معمولی سی نوکری کرتا ہے اور وہ صرف 20,000 ماہانہ کماتا ہے۔ لیکن ردا نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ امی ابو کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو پسند کرتے ہیں اسی میں اولاد کی بھلائی ہوتی ہے۔ ردا کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ 20,000 کمانے والا شخص اس کو بھلا کیسے خوش رکھے گا؟ خیر کچھ ہی دنوں میں ردا کی شادی ہو گئی اور میں جانتی تھی کہ اب امی ابو میرا رشتہ بھی جلد ہی کر دیں گے، اور اس لیے میں نے بھی ایک لڑکا پسند کر رکھا تھا۔ اس کا نام خضر تھا۔ خضر میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور آہستہ آہستہ ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ خضر کا رہن سہن دیکھ کر میں اس پر فدا ہو چکی تھی۔ اس کی مہنگی گاڑی، مہنگے کپڑے اور مہنگا موبائل دیکھ کر مجھے اس سے محبت ہو گئی، یا پھر یوں کہہ لیں کہ مجھے اس کے پیسوں سے محبت ہو گئی تھی اور اسے میری خوبصورتی سے۔ امی ابو نے میرے جہیز کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا، لیکن میرے لیے رشتے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ابو مجھے پہلے ہی اپنے بھائی کے بیٹے اسلم کے نام کر چکے تھے، اور اب ابو نے اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ آپ آ جائیں اور ہم مل کر شادی کی تاریخ طے کر دیتے ہیں۔ اگلے ہی دن اسلم اور اس کے گھر والے آ گئے اور میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ سننے میں آیا تھا کہ اسلم ایک نہایت ہی شریف لڑکا ہے جس میں کوئی برائی نہیں سوائے غربت کے۔ میرے چچا کی دکان تھی اور اب وہی دکان اسلم سنبھال رہا تھا، مگر مجھے تو کسی امیر زادے سے شادی کرنی تھی۔ میں نے امی کو صاف صاف بتا دیا کہ میں اسلم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اور اگر آپ لوگوں نے زبردستی میری شادی کرنے کی کوشش کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ اسلم بہت اچھا لڑکا ہے، اس کے گھر والے بھی اچھے لوگ ہیں، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے، پیار دیں گے، عزت دیں گے۔ لیکن مجھے پیار اور عزت کی نہیں، مجھے تو صرف پیسے کی بھوک تھی، اور میں نے خضر کو بھی کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور وقت گزرتا رہا، اور شادی سے ایک دن پہلے خضر کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ اس کے والدین اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہے۔ جب میں نے اسے اپنے گھر کے حالات بتائے کہ کل میری شادی ہے، تو خضر نے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ہمیں بھاگ کر شادی کرنی ہوگی۔ مجھے یہی ٹھیک لگ رہا تھا۔
کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ خیر میں نے خضر کو رات گئے گاڑی لے کر پچھلی گلی میں آنے کا کہہ دیا اور خود سارا سامان پیک کرنے لگی۔ رات کو وعدے کے مطابق خضر گلی میں آ گیا اور مجھے باہر آنے کا میسج کیا۔ میں نے اپنا سامان سے بھرا بیگ ساتھ لیا اور دیوار پھلانگ کر خضر کی گاڑی تک جا پہنچی۔ گھر کی دیوار پھلانگتے وقت احساس ہوا کہ صرف گھر کی دیوار ہی نہیں، ماں باپ کی عزت اور اعتماد کی دیوار بھی پھلانگ کر جا رہی ہوں۔ لیکن پیسے کی چمک نے احساس اور ضمیر کو سلا دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے خضر سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ہم مری جا رہے ہیں۔ مری کی حسین وادیوں میں 7 وقت گزاریں گے اور وہیں پر شادی بھی کر لیں گے، اپنا گھر بھی بنا لیں گے اور زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ خضر کی باتیں سن کر میں بھی خوش ہو رہی تھی اور میرے دماغ میں مری کی حسین وادیاں اور ایسے بھری زندگی کے مناظر گھوم رہے تھے۔ شام تک ہم مری پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے ہوٹل کا ایک کمرہ بک کیا اور وہ رات مجھے زندگی کی حسین ترین رات لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ساری خواہشات پوری ہونے جا رہی ہیں اور خوشیوں سے بھری زندگی میرے پاس آ رہی ہے۔ خیر صبح ناشتے کے بعد میں نے خضر سے پوچھا کہ ہم شادی کب کریں گے؟ تو خضر نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، آرام سے کچھ ہی دنوں میں شادی کر لیں گے۔ میں بھی یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ ابھی تک 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ شام کو میں نے اپنی سہیلی سارا جو کہ میرے گھر کے ساتھ ہی رہتی تھی اس کو فون کیا اور امی ابو کے متعلق پوچھا۔ سارا نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد امی ابو گھر سے باہر ہی نہیں نکلے، شاید ان میں لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے کی ہمت ہی نہیں۔ خیر میں نے سارا سے کہا کہ وہ مجھے وہاں کے حالات سے آگاہ کرتی رہے۔ اس طرح دوسری رات بھی گزرتی گئی اور میں بھی روزانہ خضر کو کہتی شادی کرنے کے لیے، لیکن میں بغیر شادی کے ہی خضر کی بیوی بن کے رہ رہی تھی۔ وہ ہر رات میری عزت کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ 8ویں دن خضر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنا گھر بنا لوں اور اس کے بعد ہم شادی کریں، تاکہ شادی کے بعد ہمارا اپنا گھر ہو، اور اس گھر کو بنانے کے لیے مجھے ابا سے پیسوں کی بات کرنی پڑے گی، اس لیے میں آج جا رہا ہوں۔ کاروبار شروع کرنے کا بہانہ بنا کر ابا سے پیسے لے آؤں گا اور پھر ہم گھر بنائیں گے اور شادی کریں گے اور میں اپنا چھوٹا موٹا کاروبار بھی شروع کر لوں گا۔ یہ سن کر میں نے خضر کو جانے کی اجازت دے دی اور وہ 1 یا 2 دن میں واپس آنے کا وعدہ کر کر چلا گیا۔ میں سارا دن ہوٹل میں اکیلی سوتی رہی اور کھانے پینے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے اور میں نے خضر کو فون کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا اور میری پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ اگر خضر واپس نہ آیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس طرح کے خیالات دماغ میں گردش کرنے لگے۔ خیر دن گزرتے گئے اور میں نے اپنے کلاس فیلو سے خضر کے متعلق پوچھا کہ اس کا نمبر بند کیوں جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خضر نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا ہے۔ تو یہ سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں نے کلاس فیلو سے خضر کا نیا نمبر لے لیا اور کال ملا دی۔ آگے سے آواز آئی ہیلو کون؟ میں نے بتایا کہ خضر میں ہوں۔ خضر نے غصے سے جواب دیا اب میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میرا پیچھا چھوڑ دو، اور ہاں جو لڑکی اپنے ماں باپ سے وفا نہ کر سکی وہ مجھ سے کیا خاک وفا کرے گی۔ یہ سن کر مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ حسن کی پیاس اب بجھ چکی ہے اور خضر کا دل بھی بھر چکا ہے۔ خیر مجھے بھی اب سمجھ آ چکی تھی کہ رشتے پیار اور خلوص سے بنتے ہیں، پیسے کی لالچ اور حسن کی بھوک رشتوں کو دمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ اب مجھے اپنی بہن ردا کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ماں باپ جو کرتے ہیں اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں اور ماں باپ کے بنائے رشتے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور جب میں اپنی اور اپنی بہن ردا کی زندگی کا موازنہ کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے ردا کامیاب رہی اور میں ناکام اور خالی ہاتھ ہوں۔ یہ کہانی سننے والی ہر لڑکی خود یہ فیصلہ کر لے کہ میرے جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے یا میری بہن ردا جیسی۔ سوچتی ہوں کاش امی کی بات مان لی ہوتی، لیکن اب پچھتاوے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ دوستو امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔